کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ کار زیادہ کامل ہے، کسی اور کا طریقہ کار زیادہ کامل ہے۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہماری شریعت جو ہے یہ اولڈ ماڈل ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولڈ ماڈل ہے، گزشتہ زمانے کی بات ہے جب کمپیوٹر نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اب انٹرنیٹ کے زمانے میں نئے ورژن شریعت کے متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا یہ دین رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے، کسی زمانے کے لیے، کسی ایک مکان کے لیے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دین پوری دنیا والوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ فلاں کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس کا طریقہ زیادہ اچھا ہے، کہ کیا اسلام، اس کو ہم نے قبول کیا اور اس میں ہم کو پردہ کرنے کا وہ ہے، اور اس میں ہم کو یہ ہے، ہمارے اوپر یہ پابندیاں، یہ پابندیاں، یہ پابندیاں، اس سے اچھا تو وہ مذہب ہے۔ وہاں خواتین کو کتنی آزادی ہے، وہ لوگ بہت آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا معاملہ جو ہے یہ دقیانوسیت ہے، توہم پرستی ہے، اور ہم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آزاد خیال ہیں، برائٹ مائنڈڈ ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے بھاری بھرکم جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، ماڈرن ہیں، اپڈیٹ ہیں، اعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کرے، یا پھر آپ کے فیصلے کی بجائے کسی غیر کا فیصلہ زیادہ بہتر اور افضل سمجھے، آپ نے جو فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ فیصلہ، لیکن ہم کو نہیں لگتا ہے کہ میرے معاملے میں یہ فیصلہ زیادہ صحیح ہوگا، ہم اس کو دیکھ لیں گے دوسری طرح سے، تو وہ لوگ نہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت زبیر ابن عوام اور ایک دوسرے شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کس مسئلے میں؟ کھیت کو پانی پٹانے کے مسئلے میں۔ حضرت زبیر کی کھیتی جو ہے وہ پہلے تھی، اور بعد میں اس کی کھیتی تھی، جو دوسرا شخص تھا اس کی کھیتی بعد میں تھی۔ تو جب پانی ادھر سے آتا تھا نالے سے یا کنویں سے، تو پہلے حضرت زبیر کے کھیت سے گزرتا تھا، تو حضرت زبیر اپنے کھیت کو پہلے سیراب کرتے تھے، پھر ادھر پانی چھوڑتے تھے۔ تو وہ گیا، وہ کہا کہ نہیں، ہمارے کھیت کو پہلے سیراب کرنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بھائی زبیر کا کھیت پہلے پہنچتا ہے تو اس کو پہلے پانی سیراب کر لینے دو، اور کہا جب تم پانی سیراب کر لو تو اپنے پڑوسی کے لیے تم پانی چھوڑ دو۔ تو دوسرا جو شخص تھا اس نے یہ کہا کہ آپ کے چچا کے، آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، آپ ان کا منہ دیکھا دیکھی فیصلہ کر رہے ہیں، رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس طرح سے بات، کوئی منافق رہا ہوگا اس سامنے والا، اس نے ایسی بات کہہ دی، آیت کریمہ نازل ہوئی، کہا فلا و ربی کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو اختلاف کریں یہ، اس میں آپ کو یہ سرپنچ نہ بنا لے، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ اور نافذ نہ کر لیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ایمان کی نفی کی ہے اس شخص سے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، فلاں کا فیصلہ ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اللہ کا فیصلہ والعیاذ باللہ مناسب نہیں لگتا، تو ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان کی نفی کی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ سوچیے آپ، اللہ ایسے ہی بات کہہ دیتا تو کافی تھا، کون اس کے بات کو انکار کر سکتا تھا؟ لیکن چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات بیان کی ہے، تو اس کے اندر کتنی تاکید ہوگی اس کا اندازہ لگائیے۔ بس اب اس کے بعد آتے ہیں، آپ سب لوگ تیار رہیے، 15 سے 20 منٹ میں ہم آ رہے ہیں، پھر اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پڑھیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ بظاہر اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ ترجمہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ نواقض اسلام میں سے پانچویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند کرنا اور انکار کرنا دونوں میں فرق ہے جی۔ ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن چلیے ہارے جی کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، ناپسند کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر اس کے اوپر عمل بھی کرے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کیا ان لوگوں نے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا، ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ تو جب عمل ضائع ہو گئے تو ظاہر ہے عمل جب ضائع ہوا تو وہ آدمی کیا ہے؟ عمل کا احباط یا تو کفر سے ہوتا ہے یا ارتداد سے ہوتا ہے، تو یہ کفر ہوا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے ناقض میں سے، اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناپسند کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناپسند کیا جائے، اگرچہ وہ اس کے اوپر عمل کر بھی رہا ہے تو ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن زبردستی آپ کہہ رہے ہیں تو چلیے ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن میرے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب چلو تم کہہ رہے ہو تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تو شریعت کی کوئی بھی چیز انسان کو چاہیے کہ اس کو وہ خوشی خوشی تسلیم کرے۔ ابھی وہی آیت جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے۔ دل چھوٹا ہو گیا کوئی فیصلہ کیا تو، ہاں چہرے کا رنگ بدل گیا فیصلہ دیکھ کر کے، میرے مطابق نہیں ہوا فیصلہ، میرے موافق فیصلہ نہیں ہوا۔ شریعت آپ کے موافق فیصلے کرنے پہ پابند نہیں ہے، شریعت حق کے مطابق فیصلے کرنے پہ پابند ہے۔ جو حق بات ہے اس کو قبول کیجئے، اس کو تسلیم کیجئے، اگر آپ مومن ہیں تو، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، جیسی مرضی آئے، جو مرضی آئے وہ کرے آدمی، سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت کو ناپسند کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چلیں ششم، ان 10 کو یاد کرنا بھی ہے، 10 نواقض کو یاد بھی کرنا ہے۔ ہاں چلیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی حکم کا یا پھر اس پر ملنے والے ثواب یا سزا کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ ترجمہ، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ چھٹا چیز ہے نواقض اسلام میں سے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی حکم پر یا اس پر ملنے والے کسی ثواب یا سزا کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ آج کل کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ جو ہے نعوذ باللہ، یہ کہا جائے کہ یہ تو جنگلی پن ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں قتل کے بدلے میں قتل کی سزا، یہ تو وحشیانہ پن ہے، اور اس کے بدلے میں اس طرح کی سزا، یہ وحشیانہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یا پھر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی لوگ چاند کا مذاق اڑاتے ہیں، عید کا چاند اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، رمضان کے روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی عید اور بقرعید کے تہوار کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیے کتنے کلپس بنا کر کے شیئر کرتے ہیں لوگ،
نماز پڑھتے ہوئے ہنسی مذاق کی، چھوٹے بچوں کی کھیل کود کی، اس کو شیئر کرتے ہیں کہ نماز میں ایسا کر رہا ہے، وہ گھر والوں کو تنگ کر رہا ہے، اس طرح کی یہ ساری چیزیں کرنے والا آدمی وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جانے انجانے میں ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کے اسلام کو ختم کر دے رہا ہے۔ کچھ لوگ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، شادی بیاہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب چاہے وہ جو بھی کہیں کہ نہیں ہم ایسے کھیل کود کے لیے کر رہے تھے، کچھ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب اسی کے اندر ہے۔ برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، نقاب کا، چہرہ ڈھپنے کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ جو شخص رسول اللہ کے دین میں کسی حکم پر، پردہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کا اگر کوئی آدمی مذاق اڑائے، یا پھر اس پر ملنے والے ثواب، یعنی جنت، وہاں حور ملے گی، فلاں ملے گی، تو ہم اس کو دیکھیں تو حور کی طرح اس کو ایسا، اس کو یہ، اس طرح کی باتیں کرنا، گویا مذاق کے لہجے میں اس کو بولنا، یا سزا جہنم کی آگ، جہنم ایسا، جہنم ویسا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی جی؟ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، تو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بیٹھ کر کے جب رکے، لوگ اترے تو اپنا سب کھانے پینے لگے، آرام کرنے لگے۔ آدمی اترتا ہے کہیں سفر سے تو کھاتا پیتا ہے اور اس کے بعد سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ جو قرآن مجید کے قاری تھے، سب حافظ تھے، وہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے کہیں، ادھر سے کسی کا گزر ہوا، جو لوگ منافق تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہیں قرآن کے یہ قاری لوگ، یہ لوگ کھانے میں بڑے پیٹو ہوتے ہیں، جب کھانا ملے تو اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں لڑنے کی بات آئے تو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے وہاں، انہوں نے سن لیا، سننے کے بعد کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جا کر کے کہوں گا، اور وہ جا کر کے کہے بھی وہ بات۔ اتنے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا آیت کریمہ نازل ہوئی؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم، رسول اور اس کے آیات ہی تم کو مذاق کرنے کے لیے ملا ہے، وہی مذاق کرنے کے لیے دنیا میں رہ گیا ہے کہ تم ان سے مذاق کرو، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں تمہیں مذاق کرنے کی نظر نہیں آتی ہیں۔ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان مت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سفر سے تھکے ہوئے تھے، چاہ رہے تھے کہ تھوڑا مزاج بہل جائے، اس لیے ہنسنے کے لیے ایسی بات کہہ دیا تھا، کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا کسی کو تکلیف پہنچانے کا، اور کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو برا بھلا کہنے کا، ایسی بات زبان سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا بھر کے عذر بنانے لگے۔ اللہ نے کہا لا تعتذروا، کوئی عذر مت بیان کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، صرف یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ لہذا آج دیکھیے گا یہ ایک فن بن گیا، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسانا، شریعت کی مذاق اڑانا، نکاح کا مذاق اڑانا، شادی بیاہ کا اور دوسری چیزوں کا، کتاب کا، قرآن مجید کی آیتوں کا، ان کا مذاق اڑانا، حدیث مصطفیٰ کا مذاق اڑانا، یہ آج فیشن ہو گیا۔ تو آدمی فیشن سمجھ کے اس کو یہاں انجام دے رہا ہے، لیکن اس کو جانے انجانے میں وہ چیز دائرہ اسلام سے خارج کر دے رہی ہے۔ سوچنا چاہیے اس کو۔ لہذا اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنے سے اور اس طرح کی چیزوں کو آگے بڑھانے سے 1000 مرتبہ سوچنی چاہیے، 1000 مرتبہ۔ قربانی کے بکرے کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، تہوار کا مذاق اڑا، ہر چیز کا، کوئی چیز ایسا ہے ماں باپ تک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیں ہفتم، جادو، صرف، دلوں کو پھیرنا، اور عطف، دل میں جھکاؤ اور میلان پیدا کرنا بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ جو شخص جادو کرتا ہے یا پھر اسے اچھا خیال کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس بات کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ترجمہ، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ جادو
یہ نواقض اسلام میں سے 7واں ناقض ہے جادو. اور جادو کی عام طور پر 2 قسم ہوتی ہے جی. ایک قسم کہتے ہیں صرف. صرف کے معنی دلوں کو پھیرنا، یعنی 2 آدمی میں محبت ہے، اس میں لڑائی لگوا دینا. میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی لگا دینا. اور یہ جادو عام طور پہ انہی چیزوں میں کام کرتا ہے. کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، قرآن مجید کا آیت ہے. وہ لوگ جادو اس وجہ سے سیکھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں، جدائی کر دیں. لیکن یہ جدائی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے. جادو خود بخود اثر انداز کسی کے اوپر نہیں ہوتا. کہا جادو میں صرف ہے دلوں کو پھیرنا، اور بہت طرح سے دلوں کو پھیرنے کا کام آج کل ہوتا ہے. والعیاذ باللہ ہوگا اس سلسلے میں. ہاں، اس کا دل ادھر سے پھیر دیجئے تو لڑکا ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اس کا دل پھیر دیجئے. لڑکا دوسرے طرف چلا گیا، لڑکی بات نہیں مان رہی ہے تو اس کا دل پھیر دیجئے. یہ سب چلتا ہے خوب لوگوں کے اندر. یہ کروانا. اور عطف مانے جھکاؤ پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا. مجھ سے فلاں کو محبت نہیں ہے، ایسا کر دیجئے کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے. یہ سب جادو کی قسم ہے. جو شخص جادو کرتا ہے یا پھر اسے اچھا خیال کرتا ہے، یا جادو دیکھتا ہے، جادو دیکھ کے اس کی تعریف کرتا ہے، یا جادو کو صحیح مانتا ہے، جادو کو صحیح مانتا ہے، تو ایسا آدمی چاہے ٹی وی پر دیکھے، چاہے جا کر کے اس کے شو میں حاضر ہو کر کے دیکھے، دونوں صورتوں میں وہ آدمی جی اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر وہ عقیدہ رکھ رہا ہے اس طرح کا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن 2 فرشتوں کو بھیجا تھا تو وہ وما يعلمان من احد، وہ فرشتے ان کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، حتی یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم فتنہ ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے، جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو، جادو سیکھ کر کے تم لوگ کفر نہ کرو، ہم تمہارے لیے آزمائش کے لیے بھیجے گئے. جادو سیکھنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا. گویا جادو کا سیکھنا اور اس سے رضامندی کا اظہار کرنا اور اس سے خوش ہونا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب کفر ہے. یہ سب کے سب کفر ہے. جی بس کریں آپ.